عامر صاحب، کتنا ویلڈ ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ انتخابی شیڈول آنے کے بعد واقعی حلقہ بندیوں پر اعتراض کسی امیدوار کو کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ جب شیڈول آ گیا تو گیم از آن. ایبسلیوٹلی دا گیم از آن مزمل. اور اس کی ویلیڈیٹی تو دیکھیں، کوئی ایسی چیز جو کہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس کو رستے سے ہٹانا از ایبسلیوٹلی ویلڈ. پاکستان کے اندر ہم نے اپنے سسٹم کے اندر ایک خاص قسم کی پورے کے پورے نظام کے اندر، اور خصوصی طور پر یہ ہر چیز کے اوپر کرتی ہے، لیکن خصوصی طور پر اگر آپ عدالتی نظام کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی فریگمنٹیشن پائی جاتی ہے. بڑی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے نئے چیف جسٹس کہ یہ اس فریگمنٹیشن کو ختم کر کے ساری کی ساری عدالتیں ایک قانون اور قانون کے ماتحت جو اصول طے شدہ ہوتے ہیں اس کے مطابق چلیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنی ڈسکریشن اور اپنی طبیعت کے مطابق جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ بھی مجھے اسی کی ایک مثال نظر آتی ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جب اس معاملے کے اندر نے چھلانگ لگائی تھی، ان کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ یہ ان کے ایک فیصلے سے یہ سارے معاملے طے ہونے نہیں لگے، اور صرف صدر کی رضامندی، تمام پارٹیوں کی رضامندی اور پھر الیکشن کمیشن کو یہ ایک تاریخ دینے کے اوپر ان کو مجبور کرنا جو ہے یہی کافی نہیں تھا اگلے انتخابات کے لیے. پھر ان کو زبردستی الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا کہ بھئی آپ الیکشن شیڈیول کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ فیصلے آئے تو ان کو ہائی کورٹ کا بھی یہ احکامات جو ہے ان کو ختم کرنا پڑا، اور کہا کہ الیکشن شیڈیول کے بعد اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. تو یہ جس وقت سپریم کورٹ اس معاملے میں کودی تھی اس وقت بھی میرا خیال ہے ان کو اچھی طرح سے احساس تھا کہ یہ ایسے ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے، اور ان کو ساتھ ساتھ جب تک ایکچولی الیکشنز ہو نہیں جاتے ہیں ان کو اس پر بڑی گہری نظر رکھنی ہوگی. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے رات دیر تک بھی عدالت لگائی، شام گئے انہوں نے عدالت لگائی، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی ایسا ابہام جو الیکشن کے اندر تاخیر پیدا کر سکتا ہے، کوئی ایسا قدم چاہے وہ عدالتوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہو، جو انتخابات میں تاخیر کر سکتا ہے اس کی اجازت نہ دی جائے. تو یہ بڑا کنسسٹنٹ ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے سٹانس کے ساتھ، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے ان کو شاید ایک دو دفعہ اور بھی سامنے آنا پڑے، اور جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، یا وہ چاہے وہ خواہ وہ کسی خواہش و مزمل، یا وہ صرف وہ نظام کا جو ڈسفنکشن ہے ہمارا، فریگمنٹیشن ہے اس کی وجہ سے ان کو ایز اے واچ ڈاگ اس کے ہر وقت اپنی نظر اس کے اوپر رکھنی پڑے گی، اور اس بات کو یقینی بنانا پڑے گا کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں. انتہائی خوشائند بات ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اندر اتنا ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے. امبر، آپ کو لگتا ہے یہ ویلڈ ہے کہ حلقہ بندیوں کے اعتراضات کو نہ دیکھا جائے اور الیکشنز کی طرف جایا جائے؟ اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حلقہ بندیوں کے اعتراضات اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ ان کو اس موقع پر دیکھا جائے، بلکہ انتخابات کا ہونا زیادہ اہمیت ہے، یہ اعتراضات زیادہ اہم نہیں ہیں؟ مزمل، آپ نے سوال جو کیا ہے میرے خیال میں یہی اب میرے خیال میں پاکستان، ابھی عامر صاحب نے بات کی تھی ڈسفنکشن کی، بات کی تھی نظام کی، یعنی کہ ایک نارمل ملک نہیں ہے پاکستان. نارمل ملک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو انتخابات آپ سمجھتے ہیں کہ اب شیڈیول کے مطابق یا وقت کے مطابق 5 سال بعد 90 دن بعد ہونے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. لوگوں کی جو خواہشات اس کی عامر صاحب نے بات کی، اور کچھ جینوئن اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی پھر نظر انداز کیا جاتا ہے. اس سوال کی بنیاد پہ جو آپ نے پوچھا تھا مزمل، وہ یہی ہے کہ جو اس وقت شک و شبہات ہیں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اور دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو امیدوار ہیں، جو پاکستان کے شہری ہیں، ان کے بھی فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے کچھ حقوق ہیں. اور کیا شیڈول کے مطابق تاکہ انتخابات ہوں، تاکہ یہ جو شکوک اور شبہات ہیں وہ ختم ہو، اس کو فالو کر، اور ساتھ ساتھ اگر کچھ جینوئن اعتراضات بھی ہیں ان کو نظر انداز کرنا تاکہ انتخابات ہوں جو ان کو ہونے چاہیے تھے. میرے خیال میں کہ یہ آپ کے عکاس ہے کہ پاکستان نارمل ملک نہیں ہے. میں کچھ
حال ہی میں بلوچستان بھی گئی, وہاں بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بہت سارے سوال تھے. ابھی جو کراچی میں جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں. مسئلہ یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے, مسئلہ ہائی کورٹ کا نہیں ہے. وہ بھی فیصلے کبھی کبھی جب کر دیتے ہیں تو کچھ ان کے لیے اہمیت نکات جو ہوتے ہیں وہ یا دلائل ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ حقوق جو ہیں جو شہریوں کی, سیاسی جماعتوں کی, امیدواروں کی, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے آتے ہیں. لیکن پھر جو بر وقت انتخابات ہونے ہوتے ہیں اس کا پروسیس ہے اس کو پھر نظر انداز کیا جاتا ہے. تو یہ جو چوائسیز ہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اب چوائس کر لی ہے کہ ہمیں ان کی طرف سے بیانات کی طرف سے, چاہے چیف جسٹس ہوں, چاہے جو فیصلہ آیا تھا جو آروز کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو حق میں آیا تھا, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس سے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن تو ہونے ہیں, کوئی نہیں روک سکتا. اس کے باوجود کہ کوئی فرد ہوگا, اس کا کوئی اعتراض ہوگا یا نہیں. پھر آخری بات ظاہر ہے جو ڈیل لمیٹیشن کا وقت ہوتا ہے اعتراضات کا, اس کا بھی وقت ایک ہوتا ہے, وہ بھی ختم ہو جانا ہوتا ہے. تو میں کہوں گی گریٹر گڈ کے لیے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور جو اعتراضات جلد فائل نہیں کر سکے تو پھر وہ نقصان نہیں رکھتے. اچھا فیصلہ ہے, لیکن یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اعتراضات انٹرٹین نہیں ہوتے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہائی کورٹس ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک پنچنگ بیگ بنا دیا ہے. کوئی بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے, آپ ہائی کورٹ سے جا کر سٹے آرڈر لے لیں, یہ ایک مذاق ہی بن گیا ہے. یہ ایک حلقہ بندیوں کا معاملہ نہیں ہے, انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. وہ توہین عدالت کا نوٹس دیں, وہ الیکشن میں اگر کہیں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, کوئی وزیر وہاں چلا جائے, وہ اس کو نوٹس دیں, وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتا ہے. انہوں نے ضمنی انتخاب میں وزیر اعظم کے جلسے پر سٹے لیا, اس پر بھی وہاں جا کر جو ہے وہ سٹے لے لیا گیا. تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں بلا تفریق انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک پنچنگ بیگ بنا لیا ہوا ہے, اور اس کے ہر حکم کے خلاف سٹے دینا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں, جو کہ روش بالکل غلط ہے جس نے الیکشن کمیشن کو کافی ہے. ہمیں الیکشن کمیشن کے کاموں میں جوڈیشل انٹرونشن ختم کرنی ہوگی, اور بالخصوص ہائی کورٹس کے لیول کی جوڈیشل انٹرونشن تو بالکل ختم کرنی ہوگی. اگر کہیں کوئی جوڈیشل انٹرونشن ناگزیر ہو بھی تو وہ سپریم کورٹ سے ہو سکتی ہے. یہ جو ہائی کورٹس نے پنچنگ بیگ الیکشن کمیشن کو بنایا ہے, اس سے الیکشن کمیشن بھی کمزور ہوا ہے, پاکستان کی جمہوریت بھی کمزور ہوئی ہے, اور جوڈیشل ایکٹیویزم مضبوط ہوا. میں اسے ایک واقعے کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا, میں اوور آل آپ تسلسل سے دیکھیں, میں ڈسکا الیکشن سے بات کر رہا ہوں, میں اس سے پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے رویہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو فریقین ہیں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ امیدوار ہیں, وہ ہائی کورٹس کو الیکشن کمیشن کے خلاف استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. لہذا یہ جوڈیشل انٹرونشن جو الیکشن کمیشن کے کاموں میں ہے یہ مکمل بند ہونی چاہیے, اس کا راستہ بند ہونا چاہیے. یہ سٹے آرڈرز ختم ہونے چاہیے کہ آپ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے سے روک دیں, آپ ایڈورس آرڈر کرنے سے روک دیں, آپ یہ کرنے سے روک دیں, آپ ان کے نوٹیفائڈ آروز بیک جنبش کلم رات 11 بجے آرڈر کر کے روک دیں. تو یہ اس طرح الیکشن کمیشن الیکشن بھی نہیں کروا سکتا, اور ملک میں ایک مضبوط الیکشن کمیشن بھی نہیں وجود میں آ سکتا اگر ہائی کورٹس کی اتنی مداخلت رہے گی. لہذا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں قانون سازوں کو طے کرنی چاہیے کہ ہائی کورٹس کا ہمیں دائرہ اختیار ختم کرنا ہوگا, کیونکہ مس یوز کیا ہے ہائی کورٹس نے اپنا دائرہ اختیار ٹورڈ الیکشن کمیشن, اور یہ مس یوز نے پاکستان میں الیکشن کے پروسیس کو بھی کمزور کیا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا فرق نظر آ رہا ہے عمر عطا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ میں. فیصلہ دے دینا کوئی کام نہیں ہے, فیصلے پہ عمل کرانا اور فیصلے پہ قائم رہنا ہی اصل انصاف ہے. اگر کوئی جج اپنے فیصلے پر عمل نہیں کروا سکتا تو اس کو وہ فیصلہ دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی, یہ میرا مطلب ہے, رسمی کارروائی تو ہے نہیں. اگر آپ نے الیکشن کا کوئی فیصلہ دیا ہے تو پھر آپ اس پر پہرا دیں, آپ چھٹی پر تو نہ چلے جائیں الیکشن کا فیصلہ دے کر. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. اور یہ جو ایک فرق دو چیف جسٹس صاحبان میں ہمیں نظر آتا ہے, عمر عطا بندیال میں اور قاضی فائز عیسیٰ میں, یہ الیکشن کی ان پروسیڈنگز میں, کیونکہ ایک الیکشن کی پروسیڈنگز
उमर अताब बंदयाल ने की, 14 मई का ऐलान किया। एक 8 फरवरी का ऐलान काजी फायद ईसा ने किया। आपको 14 मई का हशर नजर आता है तो आपको उमर अताब बंदयाल की साख नजर आती है, आपको फैसले की कमजोरी नजर आती है, आपको चीफ जस्टिस की कमजोरी नजर आती है। दूसरी तरफ 8 फरवरी का फैसला है, चाहे हाई कोर्ट्स हो, चाहे सियासी जमातों ने कहा कि मुलतवी कर देने चाहिए, बर्फ पड़ रही है, चाहे दूसरी तरफ से हाई कोर्ट्स ने स्टे दिए, अगर फैसला दिया है तो उस पर कायम रहना चाहिए और उसकी अमल दरामद के लिए राह हमवार करनी चाहिए। अदालतों का काम सिर्फ फैसले करना नहीं है, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए ही उनको तौहीन अदालत और दूसरे इख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो अपने फैसलों पर अमल करवा सकें।